واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ایک معاشرہ تشکیل دیا تھا۔ اس سے قبل کیا تھا؟ اس سے قبل یہ تھا کہ لوگوں کی آپس میں بڑی ذاتی دشمنیاں ہوا کرتی تھی، خاندانی طور پر۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، کئی سالوں سے، بلکہ کچھ تواریخ میں اندر آتا ہے 50-100 سالوں سے، 50 سال 100 سال اتنی پرانیاں ان کی لڑائیاں تھیں اور جھگڑے تھے جن پر قتل عام ہوتا تھا۔ کبھی اس قبیلے نے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، کبھی اس قبیلے نے ان کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ معاملہ عام تھا، عرب کے قبیلوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی، اختلاف، عصبیت، لسانیت، سب سے بالا تر ہو جاؤ، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں بڑے ہی دشمن تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا ہے۔ کس چیز کو؟ کہ یہ آپس میں دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ملا دیا۔ یہ ملنا ان کا بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اور فرمایا کہ یہ الفتیں، یہ محبتیں دلوں کے اندر ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے، اور بھائی چارہ دلوں کے اندر ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ اس قدر تمہارا حال ہو چکا تھا کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں پلٹایا ہے، وہاں سے بچایا ہے، جہنم سے، گڑھے سے بچایا ہے۔ یہ تمہاری کیفیت تھی، اس طرح تمہارے باہمی اختلافات تھے۔ اور پھر ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے محمد عربی علیہ السلام، اگر زمین کے اندر جو بھی چیز ہے آپ کے اختیار میں، وہ سب کچھ آپ خرچ کر دیں، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو پھر بھی آپ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ڈال سکتے تھے، پھر بھی محبت نہیں ڈال سکتے تھے، کتنا بڑا خرچہ کر لیتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جس نے
ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا اور ان سب کے اندر محبت ڈال دی، اور جو سالوں سال نفرتیں تھیں اور سالوں سال جو ایک دشمنیاں تھی وہ ساری کی ساری نیست و نابود اور ختم ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر۔ آپس میں مسلمانوں کا ملنا، محبتیں کرنا، نفرتوں سے بچنا، دلوں کو پاک صاف کرنا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ اس کام کو اختیار نہیں کرتا، اس فعل کو اختیار نہیں کرتا، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ قربان جائیں اس ہستی پر کہ جس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا اس کا منصب ذکر نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کے اندر اولو العزم انبیاء کا تذکرہ کیا، لیکن کسی کو رسول اللہ کے لقب سے نہیں پکارا۔ یہ عظیم ترین لقب ہے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس کو رسول کہہ کر پکارا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی واضح کر دیا کہ انبیاء کا مقام اپنی جگہ پر ہے، ہر نبی کا رتبہ اپنا ہے، ہر رسول کا رتبہ اپنا ہے، لیکن جو محمد کا مقام اور مرتبہ ہے اس مقام کو کوئی پیغمبر بھی نہیں پہنچ سکا۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا، اخلاق کیا تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ رہنے والے تھے وہ آپس میں بڑے شیر و شکر تھے، بڑی محبتیں کرنے والے تھے، بڑی آپس میں محبتیں کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے جانیں پیش کرنے والے، لیکن فرمایا کہ کفار کے لیے بڑے سخت تھے، دین کے معاملے میں نرمی نہیں کرتے تھے، لیکن اگر مسلمان ہو چکا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ان کے دلوں میں بڑی محبتیں ہوا کرتی تھی۔ عزیزان من، یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو وسیع کیجئے اور ان دلوں سے نفرتیں نکال دیجئے۔ جب ان دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی قسم غیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی، حسد بھی ختم ہو جائے گا، بدگمانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، گلائیں بھی ختم ہو جائیں گے، شکوے بھی ختم ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے معاشی جو مسئلے چل رہے ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، اگر ان دلوں سے حسد، بغض، کینہ، یہ ساری چیزیں صاف ہو جائیں، اللہ کی قسم یہ سارے معاشی معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے لیے ہمارے دل صاف ہو جائیں تو محبتیں پیدا ہو جائیں تو سارے معاملات ختم ہو جائیں۔ بہت بڑی بیماریاں ہیں یہ جو غیبت ہے یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ ہمیشہ غیبت وہ شخص کرتا ہے جو کسی کے بارے میں بدگمانیاں کرتا ہے، جو کسی کے بارے میں برا ذہن رکھتا ہے وہ غیبت کرے گا، اور یہ غیبت کرنا، بدگمانیاں کرنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، اللہ کی قسم آپ مطالعہ کیجئے، احادیث کو پڑھیے، یہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ سارے کے سارے معاملات اگلے کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پھر ایسے بندے کو کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ دلوں کے اندر فتور رکھتا ہے تو نیکیوں میں کمی اس کے ہو رہی ہے، فائدہ نہیں ہے اس کام کا، بلکہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دلوں کے اندر محبتیں ہوں، ان محبتوں کو دلوں کے اندر جگہ دی جائے۔ جب محبتیں پیدا ہوں گی تو اعمال بھی محفوظ ہوں گے، جب نفرتیں پیدا ہوں گی تو کوئی عمل بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ آج معاشرے کے اندر ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی سے بغض رکھتا ہے، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی سے نفرتیں رکھتا ہے دلوں کے اندر۔ قدورت، نفرت، کینہ، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند مثالیں بیان کروں گا حدیث سے، اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے کچھ واقعات بیان کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے
کہ ایک دوسرے میں محبت کا مقام کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھنا، دلوں کے اندر محبتیں پیدا کرنا، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ میں کیوں کسی سے نفرت رکھوں، میں کیوں کسی سے بغض رکھوں، میں کیوں کسی سے گلا کروں، اس لیے کہ میں اپنا نقصان کر رہا ہوں، اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جا رہا ہے، راستے میں ایک شخص مل جاتا ہے اس کو۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا جا رہا ہوں، ایک بندہ یہاں رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کیا اس نے کوئی آپ پر احسان کیا ہے؟ تردھا، کوئی احسان کیا ہے کہ آپ جا رہے ہو، اس کے احسان کا بدلہ چکا دو؟ کہتا ہے نہیں، میرا کوئی احسان مجھ پر نہیں کیا، بلکہ وہ میرا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، میں جا رہا ہوں اس سے ملنے کے لیے، دعا سلام کر لوں گا، حال احوال لے لوں گا، اس لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کیا کہا؟ جو بندہ کھڑا ہوا تھا اس کے انتظار میں، وہ شخص کہتا ہے پھر آپ کو بڑی خوشخبری دیتا ہوں، مجھے اللہ نے یہاں کھڑا کیا، میں فرشتہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ یہ بندہ جو گزر رہا ہے یہ بڑے اچھے اور نیک کام کے لیے جا رہا ہے، اس کو کھڑا کر کے یہ کہنا ہے کہ انا اللہ، میں اللہ، یہ اس کو کہنا، فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اس بندے کو کہنا انا اللہ، میں اللہ ہوں، احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، اس سے نفرت نہیں رکھتا، بلا وجہ، بلا مقصد، بلا کسی احسان کے جا رہا ہے اس سے ملاقات کرنے کے لیے۔ فرشتے کو اللہ نے بھیجا، جاؤ اس کو کہو تیرا رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا مقام بیان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں سوچوں کہ کیا یہ ذمہ داری کیا ایک مسئول کی ہے، ایک جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جس کو جماعت نے کہا کہ آپ نے علاقے میں کام کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ میرے بھائی سب کی ذمہ داری ہے۔ سب نے ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہے، کبھی دعوت کر دی، کبھی بلا دیا، کبھی اس کے گھر پر چلے گئے، اتنی بڑی نیکیاں کمانے کے لیے اگر یہ 2-4 قدم اٹھا لیے، اس سے جا کر مل لیا، تو یہ اگر خالص ہے، خلوص پر مبنی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 7 باتیں ذکر کی۔ وہ حدیث ہے جو بڑی معروف ہے، کہ جس حدیث کے اندر تذکرہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر 7 افراد کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے اندر 7 افراد کا ذکر ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رجلان تحابا للہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں محبت کرتے اسلام کی بنیاد پر کہ یہ اسلامی بھائی ہے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی فحش غلطی نہیں ہے، نظروں کے سامنے غلطی موجود نہیں ہے، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس سے ملنے بھی جاتے ہیں اور نفرتیں نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو ادریس خولانی یہ ایک وقت کے تابعی ہیں، ایک وقت کے تابعی ہیں، دمشق کی بڑی معروف مسجد ہے، وہاں پر آئے ہوئے ہیں دورے پر۔ وہاں آئے، دیکھا کہ ایک جم گٹا لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں، تھوڑا جھانکتے ہیں تو ایک درمیان میں ایک بڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں، دیکھ کر پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں صحابی ہے، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا۔ تو ابو ادریس خولانی پہلے بھی صحابہ سے مل چکے تھے لیکن اس کو نہیں جانتے تھے، وہ تابعی تھے وقت کے، محدث سے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ اکرام کے ساتھ ملا ہو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی بہت زیادہ رش ہے،
میں اکیلے میں مل لوں گا اور پھر صبح کا ٹائم صحیح ہے، تہجد کے وقت مسجد میں آؤں گا، یہ تو موجود ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، یقیناً یہ پہلے آئے گا، تہجد بھی پڑھے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انتظار کیا، تہجد کے لیے میں آیا اور وہ شخص موجود تھا، میں اس سے ملا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں ملا اور میں نے اس کو جا کر کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں۔ اس نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتا ہے کہ پھر میری بات بھی سن لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، کسی کی کسی سے محبت ہے، اس کو چاہیے کہ اقرار کرے۔ مسلمان بھائی سے محبت ہے تو اس سے اقرار کرے، اس کو یہ کہے انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے بھائی ہو، اور اگلے بندے کو کہے کہ آپ بھی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرے۔ یہ حدیث سنا رہا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث سنا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں میری خاطر، آپس میں مجلسیں لگاتے ہیں میری خاطر، میری رضا کے لیے آپس میں محبتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میری محبت بھی واجب ہو گئی۔ کیا معلوم چلا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے، جو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، دلوں کے اندر نفرتیں نہیں بلکہ محبتیں رکھتا ہے، الفتیں رکھتا ہے۔ اللہ کی قسم ذاتی مسائل، اتنے آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں صحابہ اکرام کی، ذاتی جھگڑے تھے، ذاتی معاملات تھے، لیکن کبھی بھی دلوں کے اندر کدورت نہیں رکھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں ان ہستیوں پر، انہوں نے ایسی مثالیں قائم کر دی کہ آج کل کے مسلمانوں کے لیے وہ مثالیں ہی کافی ہیں کہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر تہمت لگتی ہے، منافقین نے کوئی تہمت لگا دی، تو کیا ہوا؟ ایک شخص اس میں شامل ہو گیا، اس نے شک کا اظہار کیا، اس نے کہا وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ جب یہ کہا تو وہ بھی شامل ہو گیا، اور وہ شخص ایسا تھا کہ جس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نان نفقہ دیا کرتے تھے، گھر کے خرچ دیا کرتے تھے، اس کا کھانا وغیرہ دیا کرتے تھے، رشتہ دار بھی تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ اس نے کہا میری بیٹی کے بارے میں الزام لگا، تہمت لگی، اور اس نے ساتھ دیا، میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، کہا ذاتی اختلاف کی وجہ سے یہ نیکی سے محروم ہونا چاہتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، درگزر کر دو، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس آج کے بعد وہ بات ختم کر دی میں نے، دوبارہ میں اس کا نان نفقہ جاری کر دوں گا، جو میں دیا کرتا تھا وہ دوں گا، بلکہ ہو سکا تو زیادہ بھی دوں گا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ ذاتی اختلاف تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کئی لوگ موجود ہوں گے، اگر کسی کے بیٹے کے ساتھ دشمنی ہے، اگر کسی کی بیٹی کے بارے میں غلط ذہنی اور پتہ چل جاتا ہے والد کو، کئی سالوں تک نفرتیں رہتی ہیں، کئی سالوں تک حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان یہ ہے کہ اسلام کی ہر بات کو فالو کرنا پڑے گا، اسلام کی ہر بات کو ماننا پڑے گا، اسلام یہ ہے کہ بھائی چارہ قائم کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، معاف کرنا پڑے گا، پھر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں یہ ایمان والا ہے، پھر میں کہہ سکتا ہوں یہ مومن ہے۔ جب وہ دلوں کی کدورت کو ختم کر دے گا، دلوں کی نفرتوں کو ختم کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کو پاک کرنے کے بارے میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ایک واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، میرے ساتھیوں صدقہ کرو۔ صحابہ نے صدقہ کیا،
لیکن سارے تو نہیں کر سکتے تھے، کسی کے پاس تھا کسی کے پاس نہیں تھا۔ رات ہو گئی، ایک ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں تہجد پڑھتے ہیں اور روتے ہیں۔ مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ روتے ہیں۔ رونے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی کچھ ہوتا، میں خرچ کر دیتا، میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ صدقہ کرو۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، جس کو میں تھوڑی دیر پہلے نعمت کہہ رہا تھا، اب یہی بات صدقہ ہونے جا رہی ہے۔ جس کو میں تھوڑی دیر پہلے نعمت کہہ رہا تھا، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہی بات اب صدقے میں کنورٹ ہو رہی ہے، یعنی نعمت بھی ہے، صدقے کا اجر بھی مل سکتا ہے۔ اس شخص نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ تو تو جانتا ہے، اللہ اپنے ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے، میرے بارے میں بھی جانتا ہے، میرے دل کی نیت کو تو جانتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں خرچ کروں، اے میرے پروردگار میرے پاس طاقت نہیں تھی، میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں کیا دیتا؟ ٹھیک ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ میں ایک صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا صدقہ کیا؟ ہاتھ اٹھائے اس نے دعا کی کہ اللہ آج کے بعد میرے دل کے اندر اگر کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کے لیے بغض ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے حسد ہے، یہ ساری قدورتیں میں اپنے دل سے نکال کر پھینکتا ہوں۔ اے اللہ میں یہ صدقہ کرتا ہوں، مجھ سے قبول فرما لے، یہ صدقہ کرتا ہوں۔ یہاں تک بس نہیں ہے، یہاں تک واقعہ ختم نہیں ہوتا، صبح ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے باتیں کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، سلام دعا کیا کرتے تھے، ان کے خواب سن کر ان کی تعبیریں بتایا کرتے تھے، اشراق تک بیٹھا کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ ہم فجر میں آتے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ کیا تھا؟ آپ فجر نماز پڑھنے کے بعد بھی اشراق تک بیٹھا رہتے تھے، دینی باتیں، صحابہ کی نصیحت صحابہ کو کرتے تھے، دینی باتیں کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، صحابہ کے خواب کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا 2 اشراق کی رکعتیں پڑھ کر پھر گھر جایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ اشراق کی 2 رکعتیں معمولی نہیں سمجھو، فجر جو بیٹھا ہوتا ہے، اشراق تک بیٹھا ہوتا ہے، اگر یہ اشراق پڑھ کے پھر واپسی پلٹتا ہے، یہ حج اور عمرے کا ثواب لے کر واپسی پلٹتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کہا کہ تم میں سے کوئی بندہ ہے جس نے رات کی تاریکی میں صدقہ کیا ہے؟ رات کی تاریکی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ راتوں رات میں وحی نازل ہو گئی، جبریل امین آگے اللہ کا پیغام لے کر، ایک صحابی کے لیے خوشخبری لے کر آ گئے۔ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی، شروع سے میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ جو بندہ اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان کے لیے دلوں کو صاف رکھتا ہے، کتنا اللہ کو پسند ہے۔ وہی نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا تو صحابہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات نہیں آتی کہ کوئی بندہ چھپا لے، کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ وہی صحابی کھڑا ہو گیا، کہا اللہ کے رسول میں نے اس طرح صدقہ کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اس طرح صدقہ کیا ہے، رات کو دعا کی اور اللہ سے کہا اللہ قبول فرما لے۔ اللہ نے کیسا قبول کیا؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی جنہوں نے بھی صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نفلی صدقے کے برابر اجر دیا، لیکن جو تو نے صدقہ کیا ہے، اللہ نے عرش سے پیغام بھیجا ہے کہ میرے اس بندے کو پوری زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس کے برابر اجر ملا ہے۔ اندازہ لگائے اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اگر دلوں کو صاف کر لیا جائے، کیونکہ فساد کی جڑ یہی دل ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا وہی القلب، فرمایا کہ ایک جسم کا لوتڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے صلح الجسد کلہ وإذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر یہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا وہ دل ہے، اگر اس کو پاک صاف کرو گے تو پورا جسم صحیح رہے گا، اگر پاک صاف نہیں رکھو گے تو اس کے اندر قدورتیں ہوں گی، تو پورا جسم جو ہے صحیح طور پر عمل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جسم اس کے تابع ہے۔ نفس کے اندر جو خواہش آتی ہے، یہ نفس اصل دل کا نام یہ ہے کہ دل کے اندر ایک چیز اچھی لگتی ہے، پھر دماغ قبول کرتا ہے، پھر بندہ چاہتا ہے کہ یہ کام کر لوں، اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا، برا ہوگا تو برا کام کرے گا۔
تو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واقعے سے، اس حدیث سے یہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے کتنی محبت ہے۔ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو ساتھی ہے یہ جنتی ہے۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ الفاظ ہیں حدیث کے، 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، 3 مرتبہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو ایک شخص نے یہ چاہا کہ میں جاؤں اس کے پاس، کسی طریقے سے رہائش کروں اور پتہ چلے کہ یہ کیا عمل کرتا ہے اور اس کی کیفیت کیا تھی۔ مسجد سے نکلتا تھا، اس کی داڑھی مبارک سے پانی گر رہا ہوتا تھا، وضو کا پانی گر رہا ہوتا تھا، ٹپک رہا ہوتا تھا۔ وہ صحابی کیفیت بیان کر رہے تھے کہ وہ جب اپنے چپلے پہن رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ یہ بندہ ہے، یہ جنتی ہے۔ 3 دن لگاتار وہ ساتھی پہنچ گیا، اس نے کہا یار میں چاہتا ہوں آپ کا مہمان بنوں 3 دن کے لیے۔ اور یہ جو خصوصیتیں صحابہ اکرام کو بڑی پسند تھی، یہ نیکی جو ہے صحابہ اکرام کو بڑی پسند تھی۔ کوئی آ جاتا مہمان نوازی کے لیے کہ میں مہمان بننا چاہتا ہوں آپ کا، آپ میزبانی کریں، تو بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ تو ہماری بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہم کسی کی دعوت بھی نہیں کرتے اور نہ کسی کی دعوت پر شرکت کرتے ہیں، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے۔ اس کا بڑا اجر ہے، یہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی دعوت کرنا کتنا اجر ہے۔ اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا میزبان بن جاتا ہوں، آپ میرے پاس ٹھہریں۔ وہ ٹھہرتا رہا، غور کرتا رہا، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ جانے لگا، آخر میں اس نے کہا یار میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اس نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا ابھی تک مجھے مقصد نہیں ملا۔ کہا کہ کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہاں جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی، اور میں چاہتا تھا کہ وہی چیز حاصل کروں، لیکن میں نے دیکھا جو نوافل آپ پڑھتے وہ ہم پڑھتے ہیں، جو تلاوت آپ کرتے وہ ہم بھی کرتے ہیں، جو ظاہری آپ کے اعمال ہیں وہ سارے ہم کرتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں خاص کیوں کہا یہ جنتی ہے؟ اس شخص نے اپنی رائے پیش کی، اس صحابی نے اپنی رائے پیش کی۔ اس نے کہا میرے بھائی میں سمجھتا ہوں ایک نیکی میری چھپی ہوئی ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ نے جستجو کی ہے، اگر آپ پوچھتے تو میں بتا دیتا ہوں۔ کہا وہ میری نیکی یہ ہے کہ جب بھی میں بسترے پر سوتا ہوں، رات کے سونے کے اذکار بھی کرتا ہوں، اور جو طریقہ ہے سنت طریقے کے مطابق لیٹتا ہوں، اور سب سے آخری کام یہ کرتا ہوں آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں اپنے نفس کے ساتھ کہ آج کے بعد میرا دل ہر مسلمان کے لیے پاک و صاف ہے۔ اگر کسی نے میری ذات کا نقصان کیا ہے، میری عزت پر حملہ کیا ہے، کوئی بھی معاملہ کیا ہے، لفاظی مجھے تکلیف پہنچائی ہے، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی ہے، کوئی بھی نفرت میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے، یہ صاف کر کے پھر میں رات کو سوتا ہوں اور میری آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا۔ یہ کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو دلوں کی نفرتیں ہیں یہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں، اور اگر عمل کی حفاظت کرنی ہے تو دلوں سے نفرتیں ختم کر کے اور محبتیں ڈالنی ہوں گی، الفتیں ڈالنی ہوں گی۔ قربان جائیں میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کی داستان پڑھیں شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی کیا کیا تکلیفیں آپ نے نہیں برداشت کی، کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ ہر قسم کی تکلیف، لہو لہان کیا گیا، اپنے وطن سے جلا وطن کیا گیا، نکالا گیا، پتھر مارے گئے، تکلیفیں دی گئی، مشکلات میں ڈالا گیا، کئی دفعہ نعوذ باللہ مارنے کی سازشیں کی گئی، کئی دفعہ قتل کرنے کے لیے حملے کیے گئے، کئی دفعہ مار مار کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا گیا۔ اتنی سخت اذیتیں، پھر اپنے علاقے کو چھوڑ رہے ہیں، کہا کہ مکہ تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اے مکے، اے بیت اللہ، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرا وطن بھی تو ہے، لیکن تیرے رہنے والوں نے مجھے نہیں برداشت کیا۔ یہ الفاظ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، مکہ سے مدینے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر فاتح جب ہو کر آئے، جب فتح کیا مکہ کو، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
کہا کہ میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کسی نے مجھے تکلیف دی، کسی نے مجھے لہو لہان کیا، کسی نے میری ذات پر حملہ کیا، سب کو آج معاف کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اس پیغمبر کے امتی نہیں ہیں؟ کیا اس پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا آپ کے ایمان میں شامل نہیں ہے؟ ایمان میں شامل ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو، نفرتیں ختم کر دو، کدورتیں ختم کر دو، حاسدین نہ بنو بلکہ متحابین بنو، محبتیں کرنے والے بنو، محبتوں کو پروان چڑھاؤ، محبتوں کو بڑھاؤ، نفرتیں ختم کر دو۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اللہ کا قرآن بھی بار بار قرآن مجید میں اللہ نے الفتوں کا ذکر کیا ہے، نرمیوں کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک واقعہ آخری ذکر کرتا ہوں ذات کے معاملے پہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام نہیں تھا، مقام تھا، فضیلت نہیں تھی، فضیلت بھی تھی، مرتبہ بھی تھا، خلیفہ ثلاث، تیسرے خلیفہ تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک بندے کو زمین بیچی، ایک بندے کو زمین بیچی، تو وہ زمین بیچنے والا وہ کچھ دے گیا، کچھ کہا کہ بعد میں دوں گا، میں جاتا ہوں، ابھی فلاں مہینے یا فلاں دن کو آؤں گا، آپ کو بقایا رقم دے دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ چلا گیا، واپسی آیا۔ جب اس کو رقم دینی تھی واپسی آیا، اور اس نے آ کر کہا خلیفۃ المسلمین، میرا ارادہ نہیں ہو رہا یہ آپ کی زمین لینے کا، میں واپسی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، واپسی کرنا چاہتا ہوں، پکا ڈن ہو گیا ہے، کچھ دیا بھی ہوا ہے، سب کچھ جیسے آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے دے دیتے ہیں، بیانیہ دے دیتے ہیں، پکا ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین، کہتے ہیں کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ نے پکا کر لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک دفعہ سودا پکا ہو جائے تو نہیں پھرانا چاہیے، نہیں ختم کرنا چاہیے، کیوں آپ ایسا کر رہے ہو؟ ایسا نہیں کہا، کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی رقم آپ کو واپسی دیتا ہوں، آپ میرا جو زمین ہے مجھے واپسی کر دے۔ کچھ بھی نہیں کہا، یہ الفاظ کہے۔ ساتھ میں بیٹھے ہوئے صحابہ ساتھی تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین کیا ہو گیا؟ آپ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد یہ بندہ مکر گیا، آپ کی زمین واپسی کر رہا ہے، کیا آپ نے اتنا آسان طریقے سے اسے واپسی کر لیا، کچھ اعتراض بھی نہیں کیا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا يدخل الجنت رجلا کان سہلا، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا جو انتہائی نرمی برتنے والا ہوگا، جو انتہائی نرمی کرنے والا ہوگا، اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ جنتی بننا چاہتے ہو، اپنے بھائیوں پر نرمی اختیار کرو، اگر اس سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کر دو، نرم لہجہ اختیار کرو، نرم ذہن رکھو، نرم دلوں کو بنا دو، سخت نہیں بناؤ۔ یہ بدبختی کی علامت ہے کہ دل سخت ہو جائے، نرم ہو تو یہ جنتیوں کی علامت ہے، جنتیوں کی صفت ہے۔ عزیزان من، میری آپ سے بڑی محبت ہے، آج میں برملا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، انشاءاللہ اس مسجد کے اندر موجود سارے ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ جو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اظہار کر دیا کرو، میری کسی سے کوئی کدورت نہیں ہے، کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ آج مسجد سے نکلنے سے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھا جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ بایاں پاؤں باہر رکھنے سے پہلے، مسجد سے نکلنے سے پہلے، دعا پڑھنے سے پہلے اللہ کی قسم دلوں کو صاف کر کے نکلیں تو بڑی نعمتیں حاصل ہوں گی، اللہ کی صدقے کا اجر بھی ملے گا اور جنتی بھی بن سکتے ہیں ان صفتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو صاف مبرہ کر دے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت علیہ۔